حضرت عمر فاروق جب امیر المومنین بنائے گئے اور منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینے لگے، جیسے انہوں نے الحمدللہ کہا، ایک نوجوان مجمع میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عمر خطبہ نہیں دینے دوں گا۔ کہا کیوں؟ پہلے یہ بتاؤ، آج نیا کرتا پہن کر آئے ہو، یہ نئی قمیص پہن کے آئے ہو، یہ نئی قمیص تمہیں کہاں سے ملی؟ تمہاری تنخواہ تو بیت المال سے اتنی نہیں ہے کہ اس میں تم نیا کپڑا سلا سکو۔ آج یہ نئی چادر تمہارے جسم پر میں دیکھ رہا ہوں، یہ کرتا، یہ قمیص تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت عمر جواب دیتے ہیں کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا دے گا۔ اے میرے بیٹے اٹھو اور جواب دو کہ یہ نئی قمیص، نیا کرتا کہاں سے آیا؟ بیٹا اٹھتا ہے اور جواب دیتا ہے، اے لوگوں سنو، بیت المال میں بہت سی چادریں آئی ہوئی تھیں اور ان چادروں میں سب کو مسلمانوں میں بٹنا تھا، تو وہ چادریں جب بٹی تو سب کو ایک ایک چادر ملی، میرے باپ کو بھی اس میں ایک چادر ملی، سب کو ایک ایک چادر دی گئی، میرے باپ کو بھی ایک چادر ملی، اسی چادر کی انہوں نے قمیص بنا لی۔ حضرت عمر نے کہا نوجوان کیا اب میں خطبہ دے سکتا ہوں؟ تم نے میری صفائی میرے بیٹے کی طرف سے سن لی، اب جواب دے، اب میں خطبہ شروع کروں؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اب تو میں اور الجھ گیا ہوں۔ کہا ایک ایک چادر سب کو ملی، مجھے بھی تو ملی تھی۔ میں درزی کے پاس گیا، اس ایک چادر میں میری قمیص نہیں بنی، تم تو ہم سے ڈبل ہو، تم تو موٹے تازے ہو، تندرست ہو، ہٹے کھٹے ہو، ہم تو 5 فٹ کے ہیں، تم 6 فٹ سے بھی اونچے ہو، پھر تمہاری قمیص کیسے بن گئی؟ حضرت عمر نے کہا بیٹے اس کا بھی جواب دو۔ حضرت عمر کا بیٹا کہتا ہے لوگوں اور اے حساب لینے والے تو بھی سن، میرے باپ کو ایک چادر ملی تھی، مجھے بھی تو ایک چادر ملی تھی، سب کو ایک ایک چادر دی گئی، اس میں میرا بھی حق تھا، مجھے بھی ایک چادر دی گئی۔ میں نے اپنے باپ کی قمیص میں کئی جوڑ لگے ہوئے دیکھے، پیبند لگے ہوئے دیکھے، تو مجھے اپنے باپ کی قمیص پر بڑا افسوس ہوتا تھا کہ میرے باپ کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، تو میں نے اپنے باپ کو اپنی بھی چادر دے دی، اپنی چادر اور میری چادر دونوں چادریں ملا کر میرے باپ نے قمیص بنا لی۔ حضرت عمر نے کہا نوجوان اب کیا کہتے ہو، اب میں خطبہ دوں؟ وہ نوجوان بیٹھ گیا، امیر المومنین اب آپ خطبہ دیجئے، اللہ کی قسم مجھے فخر ہے کہ میرا امیر ایسا ہے کہ جس نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے، جس نے ایک پیسے کی بھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، کپڑے کے ایک تار کی بھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ اب آپ خطبہ دیجئے۔ میں نے یہ سب کے سامنے اس لیے پوچھا تاکہ آپ کی صفائی سب کے سامنے آ جائے۔ میرے بھائیوں سب کے سامنے اس آدمی نے پوچھا، حساب لیا، اور عمر فاروق نے سب کے سامنے حساب دیا۔ حساب زندوں سے لیا جاتا ہے، مردوں سے نہیں، مردے تو مر گئے، وہ اپنے کرم جو کیا ہے اس کے حق وہ بھگتے، اچھا کیا تو اچھا، برا کیا تو برا، لیکن زندوں سے حساب لیا جاتا ہے۔ آپ زندہ قوم ہیں، محاسبہ کریے، محاسبہ۔ 20 کروڑ میں نے کم بتائے، اس بھارت میں مسلمان ہیں 30 کروڑ سے زیادہ، مدرسے ہیں 4 لاکھ سے زیادہ، علماء ہیں 50 لاکھ سے زیادہ، لیکن اتنے مدرسے ہونے کے بعد، اتنے عالم ہونے کے بعد، اتنے مسلمان ہونے کے بعد، مسجدوں میں ان مسلمانوں کی نماز پڑھنے کا پرسنٹ ہے صرف 2%۔ میرے بھائیوں یہ 98% مسلمان کیا کر رہا ہے، یہ 98% مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کبھی آپ نے محاسبہ کیا؟ کبھی آپ جو سماج اور سوسائٹی کے اندر پنچایتیں بٹھا لیتے ہو، جو ظلم کرتے ہو، بھرے مجمع میں کہتا ہوں اگر میری بات غلط ہو تو بتاؤ، آج ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک لڑکی باقاعدہ پنچایت میں کہتی ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ میں 1 سال سے رہ رہی ہوں، 2 سال سے میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، اب یہ شادی نہیں کر رہا ہے میرے ساتھ، لہذا شادی کروائیے، اور وہ لڑکا شادی سے جب منع کرتا ہے تو پنچ لوگ بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ تم رہتے تھے کہ ہاں یہ بھی راضی تھی، میں نے ایسا کیا، تو کیا ہوا؟ اب پنچایت فیصلہ کیا کرتی ہے؟ 5 لاکھ روپیہ تم دو، یا تو شادی کرو، اور شادی نہیں کر رہے ہو تو لڑکے سے 5 لاکھ، 2 لاکھ
1 लाख रुपया लेकर लड़की को दिया जाता है कि जाओ तुम अपना घर बसा लो। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? اور یہ पंचायत में یہ फैसले किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं? ایسا بھی ہوتا ہے لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا، سماج سوسائٹی میں برائی ہوئی، بلایا گیا، لڑکا لڑکی کو لے کے آ گیا، پنچایت بیٹھتی ہے اور پنچایت میں یہ لڑکی کا باپ روتا ہے اب میری لڑکی کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ پنچایت بیٹھتی ہے اور پنچ فیصلہ کرتے ہیں کہ تم اس لڑکی سے شادی کرو گے؟ صاحب شادی نہیں کریں گے، میرے گھر والے تیار نہیں، لائیے 2 لاکھ روپے دو، اور لڑکی کو دے دیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لڑکی اپنی مرضی سے جب بھاگی ہے، لڑکا بھی اپنی مرضی سے بھاگا ہے، پنچایت بیٹھی ہے، سزا لڑکے کو ہی کیوں مل رہی ہے؟ اس سے 2 لاکھ روپیہ لے کر پھر اسی لڑکی کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ جب غلطی دونوں کی تھی تو سزا دونوں کو کیوں نہیں مل رہی ہے؟ ایک طرفہ سزا کا کیا تماشا ہے؟ یہ مجھے بتائیے، یہ آپ کی سزا کیا شرعی سزا ہے؟ کیا قرآن و حدیث کے مطابق سزا ہے؟ جبکہ قرآن یہ کہتا کہ زنا کے معاملے میں لڑکی زیادہ غلط ہوتی ہے، لڑکا کم، لڑکی کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے اور لڑکے کی طرف سے کم، کیونکہ قرآن نے کہا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما، زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والا لڑکا، ان دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ اللہ نے پہلے لڑکی کہا ہے، بعد میں لڑکا کہا ہے، کیونکہ زنا کی شروعات اور زنا کی ہمت اور زنا کے لیے اکسانا لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتا ہے۔ لڑکا ٹھیک ہے بھگا رہا تھا، لیکن لڑکی اگر بھاگنے کا اشارہ نہ کرتی تو کبھی زندگی کے اندر لڑکا اس لڑکی کو بھگا نہیں سکتا تھا۔ میرے بھائیوں، پھر لڑکی کو سزا نہ دی جائے اور پیسہ لے کر جرمانہ لڑکی کو دے دیا جائے، شرم آنی چاہیے ایسے پنچوں کو، اور شرم آنی چاہیے ایسی پنچایت کو جو بالکل دوگلا، نالائق اور اخلاق سے گرا ہوا فیصلہ کرتے ہیں۔ تمہیں قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔